آج ہم لوگوں نے اللہ رب کریم کے کرم و فضل سے 11 تراویح مکمل کر لی ہیں اور اس کے اندر 14 پارے آج ہو گئے ہیں. آج کے 12:15 میں جو ہم نے صورتیں سنی ہیں وہ کل سورہ رعد شروع ہوئی تھی، وہ مکمل ہوئی. سورہ حجر پوری کی پوری ہم لوگوں نے سنی. اس کے بعد سورہ ابراہیم سنی، اس کے بعد سورہ حجر سنی، اس کے بعد سورہ النحل شروع ہوئی ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اس کی 89 یعنی 89 آیات تک ہوگی. بس کل ایک بہت مارکۃ العار آیت ہونے والی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جمعے میں جو آپ لوگ سنا کرتے ہیں وہ کل جیسے کھڑے ہوں گے آپ دیکھیے گا شروع ہو جائے گی. آج اس سے ایک پہلی آیت، یہ بھی بڑی مارکۃ العار آیت ہے جو آخری آیت تھی، اس میں بھی آج کی بھی قرآن کو بتایا تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا علم ہے. ہدی و بشریٰ للمؤمنین یہ آخر میں ہے، اور یہ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت لے کے آئی ہے. آخری آیت کی بات کر رہا ہوں، بالکل آخری آیت جو پڑھی آج قاری صاحب نے. بہرحال تو کل کی بات ہم شروع کرتے ہیں اور اس سے جوڑتے ہیں اس سلسلے کو. کل یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی ہدایت کا نظام قائم کرنے کے لیے ایک ایسا سلسلہ قائم کیا جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے، رسولوں کا سلسلہ ہے. اور رسول دو قسم کے بتائے تھے میں نے کل، ایک ملکوتی رسول ہوتے ہیں اور ایک بشری رسول ہوتے ہیں. ملکوتی رسول جبرائیل علیہ السلام جیسے، اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا جن کا میں. اور دنیا میں یہاں بھی آتے ہیں، تو بشارت کا آج کا بھی ذکر ہے. آج بھی سورہ ہجر کے اندر ذکر آیا. لوط علیہ السلام کا جب ذکر آیا ہے تو اس میں کہا گیا ہے فرشتے آئے تھے، بشارت لے کے آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بشارت لے کے آئے تھے. تو یہی فرشتے دنیا کے اندر بشارت یا عذاب لے کے آتے ہیں. یہ بات یہی تھی، یہی بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی ہے. اور اسی طریقے سے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ رسول بھی بشارت یا آگاہی لے کے آتے ہیں. رسول ہوگا چاہے وہ ملکوتی رسول ہو یا بشری رسول ہو، یہ کام ہے. اب پورا سسٹم جو ہے جس کو میں نے بتایا تھا اس کو ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس کہا. اب ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس کو ذرا آپ کھولتے ہیں، جب ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پوری کائنات نظر آتی ہے پہلے جس میں ہم رہتے بستے ہیں. اور یہاں پر پوری کائنات جو نظر آتی ہے اس کے اندر کچھ پیٹرن نظر آتا ہے، بیلنس نظر آتا ہے، بیوٹیز نظر آتی ہیں، کوہیرنس نظر آتا ہے. آپس میں کوہیرنس ہے، اسی کی وجہ سے بیلنس ہے. اور یہ بیلنس کو دوسرے انداز سے کہا جائے تو بیوٹی ہے. وہ تو بیوٹی کے بہت سے ڈومین ہوتے ہیں. اگر بیوٹی کو سمجھیں تو بیوٹی ایک پیٹرن کا نام ہے. وہ ایک پیٹرن بار بار ایک جیسا نظر آتا ہے. جب یہ ایک خاص قسم سے نظر آتا ہے تو ہماری آنکھ کو، ہمارے حواس کو بہت خوبصورت، بہت اچھا لگتا ہے، اپیل کرتا ہے. اسی کو حسین کہتے ہیں ہم لوگ، جو اپیلنگ ہوتا ہے. تو ایک پوری کی پوری کائنات حسین ہے، جمیل ہے، پیٹرن ہے. اس کے اندر دن آتا ہے، رات آتی ہے، اور ایک سائیکلک مینر میں چلتا چلا آتا ہے، چلتا چلا رہا ہے کہ نہیں. سب کچھ ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہو رہا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی کمی رکھنا نظر نہیں آتا. سورہ تبارک الذی میں جیسے ذکر کیا گیا ہے، من تفاوت ہر طرح من فطور، کوئی فطور نظر نہیں آئے گا. تو اب یہ ہم کو اب یہاں سے، یعنی اب یہاں ہمارا رول شروع ہوتا ہے. وہ کل تک جو بات بتا رہا تھا میں، وہ ان لوگوں کا رول کی بات ہو رہی تھی جو انبیاء کرام ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، ان کے رول کی. اب ہمارے رول کی بات آ رہی. اب یہ کائنات ہے، اس کائنات کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے، جو مشاہداتی دنیا ہے، فزیکل ورلڈ کہتے ہیں اس کو ہم.
اور اس کے اندر میں نے بتایا پیٹرن بھی ہے، توازن بھی ہے، کوہیرنس بھی ہے، بیوٹیز بھی ہیں، سب سائیکلک پروسیسز ہیں، سب چیزیں ہیں، سب چیز نظر آتی ہیں ہمیں. اس کو ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں لوگ سمجھتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کائنات جو ہے بہت ہی منظم ہے. آخری بات کہہ دی میں نے، بہت ہی منظم ہے، ڈسپلنڈ ہے بالکل. اب ایسے ہی یہ کائنات جیسے ڈسپلنڈ ہے، منظم ہے، خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، تو اس کو ہم دوسرے انداز سے جب بولتے ہیں اور وہ قانون کی زبان میں بولیں گے یا جب اس کو فلسفے کی زبان میں بولیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک پیٹرن نظر آتا ہے، ان پیٹرنز کو ہم کہتے ہیں لاز آف نیچر. جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے کہا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بیوٹی نظر آ رہی تھی، یہ کوہیرنس نظر آ رہی تھی، جو توازن نظر آ رہا تھا، تو کوئی وجہ تھی جس کے بعد توازن نظر آ رہا تھا. ہمارے سائیکلک مینر میں ہو رہا تھا، یہاں سے یہاں تک پہنچے گا تو ایسے ہی ہوگا. سورج گرہن جب ہوگا تو پہلے سے اس کو پریڈکٹ کر دیا جاتا ہے. چاند کس دن نکلے گا پریڈکشن کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہے. تو بتائیے ہر چیز بالکل پہلے ہی سے طے شدہ ہے، گویا ہے ہر چیز چل رہی، سب چیزیں. اس کو کہتے ہیں لاز آف نیچر. تو لاز آف نیچر ہیں یہ. لاز آف نیچر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے؟ یہ ایک سوال ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اب ایک دوسرے قانون کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے. اس کائنات کے حوالے سے ایک دوسری چیز کی طرف ہمیں اشارہ کرنا چاہتا ہے. اب پہلے اس کائنات کو میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے. یہ ہے بک آف نیچر. یہ کتاب فطرت ہے. اس کو پڑھیں. صبح آئی، شام آئی، دوپہر ہوا، یہاں چلے وہاں چلے، پہاڑ ہیں خوبصورت رنگین برنگی. یہ سورہ رات میں ذکر تھا، رنگ برنگ قسم کے جو ہے پہاڑ ہیں، ہرے پیلے نیلے. کس قسم کے پہاڑ ہوتے ہیں؟ جو دھاریاں ہوتی ہیں، اندر بتایا. یہ سجدے والی آیت سے پہلے ہی یہ بات وہی بات یہی تھی. اس کا تنوع ہے دنیا کا. تنوع کہتے ہیں ڈائیورسٹی جسے کہتے ہیں ہم لوگ. یہ ڈائیورسٹیز ہیں، لیکن ڈائیورسٹی کے پیچھے ہمیں ایک یونٹی نظر آتی ہے. سب کو ہم جوڑ کر ایک طرف لے جاتے ہیں، ایک طرف وہ فوکس ہو کر کے ایک جگہ ایک نقطے پہ چلے جاتی ہے. وہ نقطہ کیا ہے یہ سوچیں. میں توجہ کی بات کر رہا ہوں ابھی، تو بعد میں بتاؤں گا وہ نقطہ کیا ہے. ابھی سے تو میں نے کہا اب یہ کتاب فطرت ہے. کتاب فطرت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ اس ڈیوائن گائیڈنس سسٹم کے سپورٹ کے لیے بنایا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہمارا ڈیوائن یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس ہے، اس کو ایسرٹ کرانا مقصود تھا، اس کو افرم کرانا مقصود تھا، اس کو سپورٹ دینا مقصود تھا. وہ سپورٹ کس چیز کے لیے؟ یعنی اس کو. تو اب یہ دو چیزیں ہوئیں. وہ ہے اس کا جو ایک فوکل پوائنٹ ہے ڈیوائن گائیڈنس کا، وہ کتاب اللہ ہے. ہر زمانے کی کتابیں ہیں، اور آخر میں کتاب اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک ہے. تو کتاب الہی اور کتاب فطرت یہ دو ہو گئے ہیں کتابیں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کتاب فطرت کی مدد سے کتاب الہی کو پڑھا کرو یا پڑھو. اسی لیے بار بار کہتا غور کرو، کیوں نہیں دیکھتے آسمان، کیوں نہیں دیکھتے زمین. اور آج سورہ نحل جو آئی ہے اس میں تو سب کچھ یہی ہے. آپ میرا دیکھیے گا سورہ نحل کو پڑھ کے دیکھیے ذرا. آپ دیکھیے گا کیا کیا. تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تم یاد دہانی حاصل کیوں نہیں کرتے، ذرا غور کرو. نہیں، کبھی دودھ کی بات کرتا ہے، کبھی شہد کی مکھی کی بات کرتا ہے، سب کی بات کر رہا ہے قرآن پاک. علامات کی بات کرتا ہے، تاروں کی باتیں کرتا ہے، اس سے ہدایت کی باتیں کرتا ہے. کیا کیا کہتا ہے وہ سب غور فکر کرنے کی بات. تو اب کیا ہوا؟ کتاب فطرت کی مدد سے کتاب الہی کو سمجھو اور پڑھو. وہ ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس کل جس کو بتایا تھا وہ کتاب کائنات ہے. اس کتاب کائنات کا پڑھنا ہے. اس کتاب کائنات کو کیسے پڑھنا ہے یہ آج میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یعنی اس کو پڑھیے کتاب فطرت سے. پوری کھلی ہوئی کتاب فطرت ہے، صبح شام ہر وقت ہمارے سامنے. اسی لیے قرآن میں کہا کہ نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. وہ پوری جو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، حضور تہجد کے وقت آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر پڑھا کرتے تھے. کیوں پڑھتے تھے آسمان کی طرف اٹھا کر؟ یہ آفاق کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے مجھے. تو اور رات بھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے کتاب الہی کو پڑھنے کے لیے، پھر صبح کو پھر اس کتاب فطر کو پڑھتے تھے. تو آپ اور ہم بھی
یہی کیا کریں. ہم سے یہی مطالبہ ہے کہ کتاب فطرت کو بھی پڑھا کریں اور کتاب الہی کو بھی پڑھا کریں, اور کتاب الہی کی کتاب فطرت کی مدد سے کتاب الہی کو سمجھا کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سورج نکلا کیوں نکلا؟ یہ سورج خود بن گیا ہے. سورج ایک طرف ہی آتا ہے, ادھر سے ہی نکلتا ہے, ادھر ہی ڈوبتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرا رب نہیں ہو سکتا, یہ میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈوب رہا ہے. یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی تھی. اچھا اب آگے چلیے, میں کیونکہ بات لمبی ہوگی اسی میں آگے بڑھ رہا ہوں. میں یہ کتاب فطرت اور کتاب کائنات, کتاب الہی دونوں مل کر سمجھنا مقصود ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک اور نظام ہے, یہ کیوں ایسا کر رہا تھا, وہ پیٹرن کیوں دے رہا تھا, کیوں پیٹرن بن رہا تھا. یعنی ایک تو کائنات کے کو دیکھ لیتے ہیں, ہم سمجھ میں آ جاتی بات, لیکن اس میں پیٹرنز ہیں, جو بیوٹیز ہیں, اس میں جو توازن ہے, اس میں تمام چیزیں ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو میں نے بتایا تھا آپ کو, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوانین ہیں جو چل رہے ہیں. یہ کہا تھا میں نے, پیٹرن بتاتے ہیں, قوانین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی قانون ہے, اس کو ہمارے سائنٹسٹ کہتے ہیں لاز آف نیچر. ایسے ہی بھائی اور میرے بیٹوں اور بچوں اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ایک اور جو نظر نہیں آتا ہمیں, اور وہ قوانین اخلاق ہیں. مورل لاز ہیں ایسے. وہ انسان مکلف مخلوق ہے, اس کے لیے خاص طور سے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوتے ہیں. ایک تو پوری کائنات ہے, کائنات بنائی انسان کے لیے, ان دنیا خلقت لکم, یہی وہ بات ہے کہ دنیا پوری ہمارے لیے بنائی گئی ہے. میں نے ہم سے غور کریں, فکر کریں. وہ انکم خلقتم للآخرہ, اور ہم کو جو ہے آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس میں کیا ہم اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو دیکھو اس کائنات کو دیکھ کر کے میرے یعنی اس میں جو فطرت کے جو قوانین ہیں, اس کے پیچھے اور دوسرے قانون کو بھی دیکھا کرو. ایک اور میرے قانون ہیں, ان کو قوانین اخلاق کہتے ہیں. اور آج ہی کل سے جو شروع ہوئی تھی آیت, کل سے جو سورہ شروع ہوئی تھی, اس کی ایک آیت سے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں فوراً آ جائے گا. یعنی سورہ الرعد بہت مشہور آیت ہے, علامہ اقبال اس کو پیش کرتے ہیں اپنے شعر میں. آپ مشہور آیت ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. الرعد کی 11ویں آیت ہے. بالکل مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. علامہ اقبال نے اس کو اپنے شعر میں کہا ہے اسی بات ہے. یہ کیا چیز ہے, کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ قوانین اخلاق ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے اخلاق کا بھی. تم اپنے کو بدلو تو ہم تمہارے لیے وہ راستے کر دیں گے, سامان کریں گے. تم بدلنے نہیں جا رہے تو ہم تمہیں وہیں رکھیں گے. یہ ہے وہ بات جو کہنے کی تھی. نہیں, کائنات میں باقی چیزیں تو اللہ کی بالکل مرضی کے تابع ہیں. وہ جیسا کہتا ہے رب ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن ہم کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہتے ہیں نا. تو ہم کو اس طرف فوکس کرنے کے لیے یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری حالت اگر خراب ہے, آج کل پریشان ہو تم, یہ ہے وہ ہے, جو حالات ہیں اس کو کہتے ہیں, یہ حالات نہیں بدلیں گے جب تک کہ ہم اپنے اوصاف کو, اپنے نفس کو نہیں بدلیں گے. ما انفسہم, اپنے نفس کو نہیں بدلیں گے, ہم اپنی طبیعت کو نہیں بدلیں گے, اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے تب تک. یہ زندگی کو بدلنے کا نظام کیا ہے؟ ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس ہے نا. یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی زندگی کو جب تک اپنی زندگی میں پازیٹیو صفات کو انکلکیٹ نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی میں کامیابی کی کوئی شعاع نظر نہیں آئے گی. ہم تنزل کی طرف, یعنی ادبار کی طرف, شکست خوردگی کی طرف, مغلوبیت کی طرف چلتے چل جائیں گے, جو ہے حالت ہماری آج. یہ نسخہ قرآن نے بتایا. اب میں نے پھر ایک ہی بات بتا دی, بات لمبی ہوگی اس لیے زیادہ نہیں بتائی. اس کو ہی قرآن پاک سنت اللہ کہتا ہے. یعنی جس کو ہم قانون کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سنت اللہ کہتا ہے. اب سر سید سے یہ غلطی ہو گئی ذرا سی بیچارے سے کہ وہ سنت اللہ اس میں بھی دیکھنے لگے, ہمارے قوانین فطرت میں بھی, سمجھے آپ کے, اور اس سے انہوں نے اس کو ایکسٹراپولیٹ کر دیا, اور پھر معاملہ ذرا گڑبڑ ہو گیا. کیونکہ سائنس تو ہماری بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے, ہم جانتے ہیں ہماری سائنس میں, اس لیے کہتا ہوں میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتی. سائنس تو بدل گئی, سر سید کی بیچاری کتاب وہ ہے اپنی جگہ پیچھے رہ گئی اب تو, کیونکہ سائنس بہت آگے بڑھ چکی ہے اب تو. تو کیا ہوا؟ یہ غلطی ہوئی. تو کیا ہوا؟ عرض یہی کر رہا ہوں کہ
یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں سنت اللہ ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ سر سے یہ چیز سمجھے کہ قانون فطرت نہیں بدلتے، اسی لیے انہوں نے معجزہ کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ والی چیز جو ہے ایسا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو بدل دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھ پر آپ کو ٹھنڈا کر دیا ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ بھی ہوا سب کچھ ہوا، لیکن اللہ کی سنت نہیں بدلتی، یعنی وہ طریقہ جو قانون اخلاق میں ہوتا ہے، اخلاق کے میدان میں ہوتا ہے۔ خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ کسی شاعر نے کہا حالانکہ، لیکن یہ بھی قانون ہے، دنیا نے دیکھا ایسے ہی ہوتا ہے، بہت زندہ پڑ جاتا ہے، مٹے گا وہ اب تک، اور خون جب گرتا ہے تو جمتا ہے، یہ تو سب دنیا نے دیکھا، ہم نے آپ نے سب نے دیکھا۔ وہ ہے وہ چیز دیکھنے کی جو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی۔ تو گویا ہم آج کی آیات میں بس اتنی سی بات یاد رکھ لیں کہ ہمیں اپنی زندگی کی تبدیلی لانی ہے تو ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے، ارادہ کرنا ہوگا، فیصلے کرنے ہوں گے، نیت کرنی ہوگی اور حوصلہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے مطابق عزم بالجزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے ہاتھ میں۔ اس لیے کہ پھر اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو اللہ کا قانون ہے وہ قانون ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا والا ہے، پھر وہی ہو کے رہے گا، یاد رکھیے، جو اللہ نے بتا دیا، اللہ رب کریم نے بتا دیا، اور کتاب اللہ میں وہ قوانین لکھے ہوئے ہیں، اسے ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس میں وہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اور وہ ایسے اٹل ہیں کہ ان میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور ایکسیپشن ہوتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے قرآن، جس کا میں نے ذکر بھی کیا۔ قوم یونس میں وہ قانون اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم کو بدلا نہیں ہے حالانکہ، لیکن وہ میں نے پوری بات نہیں بتائی تھی آپ کو۔ بات یہ تھی کہ رسول اس کے درمیان میں حجت تمام کر دیتا ہے، تب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، عذاب کے فیصلے آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ابھی حجت تمام نہیں کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی حکم ہجرت کا حکم، انسان نہیں پہچان سکتا، نہیں جان سکتا کہ حجت تمام میں نے کر دی۔ حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ اب تم ہجرت کرو، حضرت یونس علیہ السلام سے نہیں کہا گیا تھا تم ہجرت کر لو، مگر بیچارے یہ سمجھے کہ یہ نہیں مانے گی قوم میری، اب تو اس پر عذاب بھی آنا ہے، عذاب کے آثار بھی آ گئے تھے، میں نے بتایا تھا آپ کو، تو وہ چلے گا چھوڑ کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ فیصلے ہوئے آپ کو پتہ ہے، کشتی میں بیٹھے اور کشتی بھنور میں آ گئی، اور اس کے بعد پھر پورا ڈالا گیا اور پورے میں ان کا ہی نام نکلا، اور پھر وہ جو ہے مچھلی نے ایک دم کو نکل لیا۔ یہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے اس میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس اس دعا کے طفیل، اس دعا میں جو پاور ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کی اسم اعظم کہتے ہیں، اسی لیے اس کی وجہ سے اللہ رب کریم نے ان کو کشتی سے اسے مچھلی سے نکال دیا۔ لیکن یہ تو میرا انداز ہے کہنے کا، ابھی ان پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی بھائی، سوچنے کی بات تو یہ ہے، تو میرا رب تو بہت کریم ہے، ان کو زندہ کر کے وہاں پہنچائے گا، تو اس لیے ان کو وہاں پہنچایا ہے۔ بات یوں ہوتی ہے، ہم یوں کہا کرتے ہیں، بلکہ بات یوں ہوتی، یہ ہے وہ قانون جو اللہ کا تھا، اللہ کا وہ قانون اٹل ہے کہ حجت تمام کیونکہ نہیں کی تھی انہوں نے، حجت تمام کرنا ہے، حالانکہ مچھلی کے پیٹ میں جا چکے ہیں وہ، اور مچھلی کے پیٹ میں جانا اس وجہ سے ہے کہ وہ ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کو انہوں نے وقتی طور پر مول لے لیا کہ نبی جیسے شخص نے ہے نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہنا یہ کیا ہوا، لہذا سزا بھی بھگتو کچھ، اور سزا کے بعد پھر ہمارا وہ کرم کا معاملہ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ یہ سنت ادا ہوگی ہماری، سنت اللہ یہ ہے ہماری کہ حجت تمام کریں گے تب عذاب آئے گا، اس سے پہلے نہیں۔ تو حجت تمام کرنے سے پہلے عذاب نہیں آتا، حجت تمام نہیں ہوئی تھی اس لیے عذاب نہیں آیا۔ پھر اللہ رب کریم نے کرم کیا اس قوم کو، قوم یونس کو بہت دنوں زندہ رکھا اور بہت اچھی طریقے سے ہے، سمجھ لیں، تو یہ ہے وہ بات۔ تو یہ دنیا میں جو نظام پائے جاتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ میں یہ بات آج یہیں ختم کر دیتا ہوں، باتیں تو بہت سی تھیں، یہیں ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قرآن پاک جو ہے جیسے چاہتا ہے ہمیں بتانا کہ اس کائنات کو غور کرو، جیسے رب کریم اپنے رسولوں کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ ایسے اس طریقے سے زندگی گزارو، جیسے قرآن پاک اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کامیابی کس چیز میں ہے، اس طریقے سے رب کریم ہم کو جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہماری زندگی منور ہو جائے قرآن پاک کی کلام سے، اس کی معرفت سے، اور رب کریم قرآن پاک کی
کہ حجت ہمارے حق میں، شفاعت ہمارے حق میں، قیامت کے روز عنایت فرما دیا، عطا فرما دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔